شادی کے رات شوہر نے کہا کہ میری ماں بہت اچھی ہے، تم اس کی ہر بات ماننا، دیکھنا میری ماں تمہاری زندگی جنت بنا دے گی۔ اور میرے شوہر کی بات بالکل سچ ثابت ہوئی۔ میری ساس مجھے گھر میں کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی، بلکہ شوہر کے آنے سے پہلے مجھے پارلر لے جاتی اور کہتی کہ نئی نویلی دلہنوں کو شوہر کے آنے سے پہلے خوب بناؤ سنگار کرنا چاہیے، تاکہ تم دونوں میاں بیوی میں خوب محبت پیدا ہو جائے، تم دونوں ایک دوسرے کا دل جیت لو۔ میں بھی ساس اور شوہر کی محبت دیکھ کر پاگل ہو چکی تھی۔ مجھے تو دنیا میں جنت مل گئی۔ شوہر بھی بہت اچھا تھا، وہ میری اور اپنی ماں کی خوب خدمت کرتا۔ جب عید آئی تو ساس کہنے لگی، بہو گاؤں سے ہمارے کچھ خاص مہمان آ رہے ہیں، آج تم اسپیشل سے تیار ہونا۔ میں نے نیا سوٹ پہنا اور پارلر سے خوب تیار ہوئی، مگر جب مہمانوں کے سامنے گئی تو میرے جسم سے جان نکل گئی، کیونکہ ان کے ساتھ میرا نام نادیہ ہے۔ میں شادی ہو کر جب اپنے سسرال میں آئی تو میرے سسرال میں صرف دو ہی لوگ تھے، ایک میری ساس اور ایک میرا شوہر۔ اور میری ساس بہت اچھی تھی، اپنے کام سے کام رکھتی، میرے کسی معاملے میں دخل اندازی نہیں کرتی تھی، اور مجھے ان سے کسی قسم کا کوئی گلہ شکوہ بھی نہیں تھا۔ میرے شوہر ندیم میری اور اپنی بوڑھی ماں کی بہت خدمت کرتے، بلکہ ان کی اکثر کوشش ہوتی کہ وہ اپنی ماں کا ہر کام اپنے ہاتھ سے ہی کرے، اور مجھے خوشی ہوتی تھی کہ ندیم اپنی ماں کا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ میرا شوہر میری ساس کا اتنا خیال رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ساس نے اس کی اچھی تربیت کی ہے، اور جو بندہ اپنی ماں کا اتنا خیال رکھتا ہے وہ یقیناً اپنی بیوی کا بھی اتنا ہی خیال رکھے گا۔ جب میرا شوہر گھر میں ہوتا تو اپنی ماں کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتا، اور اپنے شوہر کی دیکھا دیکھی میں بھی اپنی ساس کا بہت خیال رکھتی تھی، ان کا ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرنے کی کوشش کرتی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید میرے سسر کے مرنے کے بعد میری ساس نے میرے شوہر کو پالنے پوسنے اور پڑھانے میں بہت محنت کی، اسی وجہ سے میرا شوہر ان کا خیال رکھتا ہے، میں بھی ان کا بہت خیال رکھتی۔ میری ساس مجھے گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی، مگر میں اس طرح کی لڑکی نہیں تھی۔ میں انہیں کہتی، اماں جی آپ بستر پر بیٹھ کر بس حکم کیا کریں اور آپ کو ہر کام ہوا مل جائے گا۔ ساس میری اس بات سے بہت خوش ہوتی تھی اور اکثر مجھے بہت دعائیں دیتی رہتی تھی۔ زندگی بہت اچھے سے گزر رہی تھی اور میری ساس مجھ سے بہت خوش تھی۔ ہم دونوں کے مثالی تعلقات تھے، اور میرا شوہر تو جیسے اپنی بوڑھی ماں کا مرید تھا، لیکن مجھے کبھی کبھار الجھن ہونے لگتی تھی، کیونکہ میں اپنا گھر بار چھوڑ کے، اپنے ماں باپ چھوڑ کے جس بندے کے لیے یہاں آئی تھی، وہ بندہ ہر وقت ماں کے آگے پیچھے پھرتا تھا، بلکہ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا کہ وہ رات کو کھانا کھانے کے بعد اپنی ماں کے کمرے میں جاتا اور اکثر آدھی رات کو واپس آتا، جب تک میں نیند سے جھول رہی ہوتی، کیونکہ ان کی روٹین تھی کہ وہ کھانا کھانے کے بعد کچھ وقت اپنی ماں کے ساتھ گزارتے، اور اس وقت میں ان کے کمرے میں کبھی نہیں گئی۔ وہ وقت ان دونوں ماں بیٹے کا ہوتا تھا، اور اس لیے مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں بھی ان میں جا کر بیٹھوں یا بات کروں، مگر انہیں ہم پر بھی تو توجہ دینی چاہیے۔ میاں بیوی کی ہزاروں باتیں ہوتی ہیں کرنے کو، میں کوئی چھوٹی سوچ کی لڑکی نہیں تھی، لیکن اب کبھی کبھار مجھے الجھن ہونے لگی کہ میری ساس سارا دن ہی گھر پر ہوتی ہیں، مجھ سے وہ اتنی باتیں کرتی نہیں ہیں، اور بس ضرورت کی کوئی بات کر دیتی ہیں، یا میں کوئی بات کروں تو جواب دے دیتی ہیں، تو آخر میرے شوہر سے اتنی گھنٹوں کیا باتیں کرتی رہتی ہیں۔ لیکن اب میں ان سے پوچھ کر ان کو گلہ کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی، اسے میں چپ رہی۔ میری شادی کو 4 مہینے ہو چکے تھے، اور اب میں گھر میں مکمل طور پر ایڈجسٹ ہو چکی تھی۔ مجھے اپنے شوہر سے اور کوئی گلہ نہیں تھا، ابھی وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے، پر زندگی اپنی رفتار سے چل رہی تھی۔ ایک دن ہمیشہ کی طرح میرا شوہر میری ساس کے کمرے میں کھانا کھانے کے بعد گیا۔ میں جاگ رہی تھی، لیکن وہ کچھ دیر تک واپس نہیں آیا۔ مجھے لگا تھوڑا لیٹ آ جائے گا، اور میں سو گئی۔ جب صبح اٹھی تو میرا شوہر بستر پہ نہیں تھا، اور مجھے حیرت ہوئی کہ وہ اس وقت کدھر گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ میرے کمرے میں واپس آئے اور کہا کہ وہاں باتیں کرتے کرتے ماں کے پاس سو گیا تھا، اور اب اس کی آنکھ کھلی ہے۔ یہ کوئی لڑائی جھگڑے والی بات تو تھی نہیں، اسے میں خاموش ہو گئی کہ چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ وقت اپنے طریقے سے گزر رہا تھا، یہاں تک کہ ہمارے گھر میں کھانا بھی میری ساس کی پسند کا بنتا، اور میں جو شروع میں بڑی ذوق و شوق سے ساس کی خدمت کیا کرتی تھی، اب کسی حد تک اس چیز سے بیزار رہنے لگی تھی، جبکہ میری ساس مجھے ہر وقت نئی دلہنوں کی طرح دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اکثر مجھے پارلر بھی لے کر جاتی تاکہ میری خوبصورتی میں کوئی فرق نہ آئے، مگر میری نئی شادی ہوئی تھی، میرے دل میں ہزاروں ارمان تھے۔ اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنا، اس کے ساتھ گھومنا پھرنا، سیر کو جانا، یہ سب میرا حق تھا، لیکن ساس اس پر پانی پھیر رہی تھی۔ میرا شوہر صبح تو اپنے کام پر چلا جاتا تھا، شام کو واپس آ کر کھانا کھاتا، اور اس کے بعد میرا شوہر اپنی ماں کے پاس چلا جاتا۔ میرے لیے اس کے پاس اب وقت نہیں تھا، اور رات کو جب وہ کمرے میں آتا تب تک میں سو چکی ہوتی تھی، اور زندگی ایسے ہی چل رہی تھی۔
مجھے میری ماں نے کسی سے بیر رکھنا نہیں سکھایا تھا، اس لیے مجھے اپنی ساس سے کوئی بیر نہیں تھا، لیکن جس طریقے کے ان کے کام تھے اور جس طرح وہ میرے شوہر پر قبضہ جما کر بیٹھ گئی تھی، اس وجہ سے کسی نہ کسی حد تک مجھے اختلافات ضرور تھے، اور آہستہ آہستہ میرا رویہ بھی ان کے ساتھ بدلتا جا رہا تھا۔ میں پہلے ساس کے آگے پیچھے پھرتی تھی، ان کی بہت عزت کرتی تھی، اب تھوڑا اس معاملے کو کم ہی اہمیت دیا کرتی تھی۔ احترام تو اب بھی میں کرتی تھی، لیکن ہر وقت ان کے آگے پیچھے رہنے والا کام ختم ہو گیا۔ میری ساس کو بھی شاید میرے اس رویے کا احساس ہو گیا تھا، لیکن وہ پھر بھی مجھے کچھ نہیں کہتی، وہ سارے کام خود ہی کر لیا کرتی، لیکن میرے شوہر کے کان اور اس کے آگے پیچھے پھرنے والا سلسلہ ابھی تک جاری تھا۔ یہ اچھی بات ہے کہ کوئی بھی بیٹا اپنی بوڑھی ماں کا خیال رکھتا ہے، ان کو ٹائم دیتا ہے، لیکن جب کسی دوسرے کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہو تو یہ ٹھیک نہیں۔ میں نے ایک دو دفعہ اپنے شوہر سے بات کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن میرے شوہر اس موضوع پر بھی میری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ میں ویسے ہی اس بات کو عذر بنا رہی ہوں، حالانکہ ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی۔ جب تک میرا شوہر گھر آ کر اپنی بوڑھی ماں کی خیر و عافیت نہ پوچھ لیتا، مجھے خود بھی سکون نہیں ملتا۔ میں ان ماں بیٹے کو الگ نہیں کرنا چاہتی تھی، میرے دل میں ان کے لیے بہت قدر تھی، بہت عزت تھی، ان کو میں غلط نہیں سمجھتی تھی اور نہ ہی غلط کہتی تھی، لیکن ایک چیز جو مجھے سمجھ نہیں آتی وہ یہ تھی کہ کم از کم مجھے تو ٹائم ملنا چاہیے، آخر میری ساس بھی تو کسی کی بیوی رہی ہیں، تو انہیں احساس ہوگا کہ عورت کو اپنے شوہر کی کس حد تک ضرورت ہوتی ہے۔ میرے شوہر کو سمجھ آتی نہیں کہ وہ دونوں کو مینج کر کے چلے۔ میں حیران ہوتی تھی کہ جس عورت نے اپنی جوانی اکیلے گزاری، اس بچے کے لیے تو کیا ایسی عورت کو احساس نہیں کہ جو عورت بیاہ کر لائی گئی ہے وہ بھی جوان ہے، اس کے بھی کچھ خواب ہوں گے، تو پھر اپنے بیٹے کو کیوں نہیں سمجھاتی؟ ایک دن مجھے اپنے شوہر سے ایک ضروری کام تھا، میں ان سے کچھ بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ بات ساس کے سامنے نہیں کر سکی۔ میاں بیوی کی ہزار باتیں ہو سکتی ہیں۔ وہ رات کو ہمیشہ کی طرح کھانا کھانے کے بعد اپنی ماں کے کمرے میں جا چکے تھے۔ میں نے کچن وغیرہ صاف کیا، سارے گھر کی لائٹس وغیرہ آف کرنے کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی اور شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ کافی وقت گزر گیا تھا، 3 گھنٹے، اور میرے انتظار کی حد ہو گئی۔ مجھے نیند آنا شروع ہو گئی۔ میں ساس کے کمرے کی طرف بڑھی کہ میں شوہر کو بلا لاؤں گی، اس سے شاید میری ساس کو خود یہ احساس ہو جائے کہ کمرے سے ان ماں بیٹے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اسے میں کمرے کی طرف بڑھی کہ مجھے اپنے شوہر کو بلانے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ آج انکشاف کا دن تھا۔ میں دروازے پر پہنچی تو تھوڑا سا دروازہ کھلا ہوا تھا، اور جو منظر مجھے نظر آیا، میری آنکھوں نے جو کچھ دیکھا اور کانوں نے سنا، وہ میرے سر پر آسمان گرانے کے لیے کافی تھا۔ اسی وقت میں الٹے قدموں واپس اپنے کمرے کی طرف لوٹ گئی اور آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس موضوع پر اپنے شوہر سے سوال کیسے کروں گی، اور ان کا انتظار کرتے کرتے ہی میں سو گئی۔ میرے شوہر ساری رات کمرے میں نہیں آئے، اور صبح کو اس نے ہمیشہ کی طرح کہہ دیا کہ باتیں کرتے کرتے وہاں ماں کے پاس سو گیا تھا، اور مجھے پتہ نہیں چلا۔ لیکن اب ان کی اس بات کی سچائی میں رات کو دیکھ کر آئی تھی، بلکہ سن کر بھی آئی تھی، اور اب اس کے بارے میں سوال تو نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ جو کچھ دیکھا تھا اس پر سوال کر سکتی تھی، لیکن جو سنا تھا اس کے بعد سوال کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی، کیونکہ مجھے اپنی ساس اور اپنے شوہر سے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، میرے پیچھے آگے کوئی نہیں تھا، کیونکہ میرا باپ بہت پہلے مر چکا تھا اور ماں کو مرے بھی کچھ سال ہو گئے تھے۔ مجھے میری ایک خالہ نے اپنے گھر رکھا ہوا تھا، لیکن وہ خود بھی غریب تھی، ان کے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے اچھے سے بیاہ دیا تھا، یہی بہت بڑی بات تھی۔ اب مزید انہیں تنگ کرنا اچھی بات نہیں تھی، انہوں نے میرا مائکہ آباد رکھا ہوا تھا، یہی ان کا بہت بڑا احسان تھا۔ تو مجھے بھی جو کرنا تھا خود ہی کرنا تھا، لیکن میں اتنی زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، اور نہ ہی میری اتنی زیادہ جان پہچان تھی۔ خالہ کو کچھ بتانے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی، اور اپنے شوہر اور اس کی بوڑھی ماں سے سوال کرنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ اس سے پہلے تو میں ان ماں بیٹے کو بہت مہان سمجھتی رہی تھی، لیکن یہ لوگ بہت اچھے ہیں، اور ان سے صرف ایک ہی مجھے گلا ہوا کرتا تھا کہ میرے شوہر کے پاس صرف میرے لیے وقت نہیں ہے۔ لیکن اس رات کے بعد میری آنکھیں کھل گئیں، اور میں نے خود اپنے ارد گرد غور کرنا شروع کیا کہ میری اتنی نیک اور اچھی ساس ہے، مگر ہمارے گھر میں کبھی کوئی سسرالی رشتہ دار نہیں آیا، نہ میری ساس کے میکے سے کبھی کوئی آیا تھا، اور نہ ہی اس کے سسرال سے میرے شوہر کا کوئی دوست تھا، اور اگر کچھ تھے بھی تو ان میں کوئی بھی گھر نہیں آتا تھا۔ ہاں، اگر میری ساس کے خاندان میں کوئی فوتگی ہو جاتی تو وہ ضرور جاتی، مگر ہمارے گھر کوئی نہیں آتا تھا، اور نہ ہم کبھی کسی کے گھر گئے تھے، یعنی کہ ہم الگ تھلگ زندگی گزارے تھے۔ اس بات پر تو میں نے کبھی غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی، لیکن اب مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے یہ سب پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ یہ لوگ تو پہلے سے ہی مشکوک تھے،
اور میں نہ جانے ان کو کیا سمجھتی رہی۔ اب میں اپنی ساس سے تو کٹ ہی گئی تھی، ساتھ ساتھ اپنے شوہر سے بھی کٹی ہوئی رہنے لگی، اور میں شاید ان سے ڈر کی وجہ سے ان کے قریب نہیں جاتی تھی۔ اب تو میرا شوہر اگر رات کو میرے کمرے میں نہیں آتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی تھی، اور میں شاید ان کے ڈر کی وجہ سے ان کے قریب نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ سارا دن ساس کے ساتھ رہتے ہوئے بھی مجھے ڈر لگتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے شوہر اور ساس سے نفرت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میری ساس کو میرے اس رویے سے کچھ محسوس ہونے لگا، اس لیے وہ مجھ سے پوچھتی رہتی کہ بہو تمہیں کوئی مسئلہ ہے، تم کیوں میرے پاس نہیں بیٹھتی؟ میں بہت بور ہوتی رہتی ہوں، تم مجھے کوئی کام بھی نہیں کرنے دیتی اور میرے پاس بیٹھتی بھی نہیں ہو، تم سارے کام چھوڑو میرے پاس بیٹھ جاؤ، ہم تھوڑی دیر بات کر لیتے ہیں۔ لیکن میں ان سے کیا بات کرتی؟ پہلے اگر دیر بات کر لیتے ہیں، لیکن میں ان سے کیا باتیں کرتی؟ پہلے اگر وہ ایسی کوئی بات مجھے کہتی تھی تو مجھے بہت خوشی تھی کہ میری ساس کتنی اچھی ہیں، لیکن اب ان کے پاس بیٹھنے سے بھی مجھے ڈر لگتا ہے۔ اسے میں کسی نہ کسی کام کا بہانہ کر کے تھوڑی دیر بعد اٹھ جاتی اور اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے اپنے کمروں کی چیزوں کو ادھر ادھر کرتی رہتی اور اپنے کمرے میں سو جاتی۔ اب میں اپنے شوہر کے آنے کا انتظار نہیں کرتی تھی، کبھی وہ جلدی بھی آ جاتے تو بھی میں سو رہی ہوتی۔ اس معاملے کو تقریباً 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور اب میری ساس کے ساتھ ساتھ میرے شوہر کو بھی میرے رویے میں تبدیلی محسوس ہونا شروع ہو گئی، اور اب وہ بھی کبھی کبھار مجھ سے سوال کرنے لگے، لیکن اس کے کسی سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور نہ ہی میں جواب دینا چاہتی تھی، کیونکہ جو کچھ اس رات کو میں دیکھ چکی تھی اس کے بعد ان کو کچھ بھی کہنا یا بتانا میرے لیے ممکن نہیں رہا۔ مجھے ایک ڈر سا لگا رہتا کہ اب یہ دونوں ماں بیٹا مل کر میرے ساتھ کیا کھیل کھیلیں گے، اور یہی ڈر تھا جو مجھے ہر وقت پریشان کرتا رہتا، اور میری پریشانی اس دن ڈبل ہو گئی جب عید والے دن میری ساس نے مجھے بتایا کہ گاؤں سے کچھ خاص مہمان آ رہے ہیں۔ میں شادی کے بعد پہلی دفعہ ہمارے گھر کوئی آ رہا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے اچھی طرح تیار ہونے کو کہا۔ میں نے ان سے پوچھا بھی کہ ان کے لیے کیا کیا کھانا بنانا پڑے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ کھانا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں باہر سے ہر قسم کا کھانا لے آؤں گا، بس تم خود اچھی طرح سے تیار ہونا، پہلی بار تم ہمارے رشتہ داروں سے ملو گی، اس لیے تمہیں بہت ہی خوبصورت لگنا ہے۔ اور وہ دن میری زندگی کا عجیب ترین دن تھا۔ شوہر تو کیا، اس دن میری ساس نے مجھے گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیا، بلکہ دوپہر میں زبردستی انہوں نے مجھے پارلر میں بھی بھیج دیا کہ میں اپنی شکل کا حلیہ ٹھیک کروا کر آؤں۔ پھر جب میں پارلر سے واپس آئی تو میری ساس نے خود ہی میرے لیے کپڑے منتخب کر کے رکھے تھے، اس کے ساتھ کی میچنگ جیولری، ہر چیز تیار تھی، اور لباس کو دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ وہ کافی ہیوی لباس تھا اور وہ لباس اس طرح گھر میں پہننے والا نہیں تھا۔ میں نے اعتراض بھی کیا، لیکن میری ساس نے کہا کہ جب تک یہ لباس نہ پہنو تب تک لگتا بھی نہیں کہ شادی شدہ ہو۔ میں نے بھی ان کی مرضی کے مطابق کپڑے پہن لیے، اور جیسے جیسے وہ کہتی رہیں ویسے ویسے میں تیار ہوتی رہی۔ میں نے کہا بھی تھا کہ میں پہلے جا کر کچن میں کھانا نکالوں، لیکن میری ساس نے کہا کہ کھانا میں دیکھ لوں گی، تمہیں کچن میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی ندیم آج کا کھانا باہر سے ہی لائے گا، بس چائے بنانی پڑے گی وہ میں بنا دوں گی، اور تم اپنی تیاری میں توجہ دو۔ میرا دماغ میں تو یہ بات تھی کہ شاید میری ساس کے رشتہ داروں کی پوری فیملی آ رہی ہے، اس لیے میرے شوہر چاہتے ہیں کہ میں ان سب میں سب سے زیادہ خوبصورت لگوں، اسے میں پورا دل لگا کر تیار ہوئی۔ شام کو میرے شوہر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہی گھر آئے، اور جب میرے شوہر نے مجھے آواز دی تھی تو میں باہر نکلی اور دیکھا کہ ٹی وی لاؤنج میں میرے شوہر کے ساتھ کچھ مرد بھی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہ اکیلے مرد تھے، عورت کوئی بھی ساتھ نہیں تھی، یعنی وہ رشتہ دار اپنی فیملی لے کر نہیں آئے۔ میں نے جا کر بڑی عزت اور احترام سے ان سے سلام کیا، اور ان لوگوں نے سلام کا جواب دیا، اور پھر بڑی جانچتی ہوئی نظر سے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا۔ ان کی نظر مجھے بہت عجیب لگ رہی تھی، اسے میں نے فوراً بہانہ کیا کہ میں جا کر کھانا دیکھ لیتی ہوں، لیکن میری ساس نے مجھے پھر بٹھا دیا کہ کھانا میں خود دیکھ لوں گی، تم یہیں پر بیٹھو۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں ضد کرتی میری ساس اٹھ کر چلی گئی، اور مجھے مجبوراً انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑا۔ اچانک سے میرے دماغ میں اس رات میرے شوہر اور ساس کی کہی ہوئی باتیں یاد آ گئی، اور مجھے لگا کہ آج تو میرا کام تمام ہو جائے گا۔ اسے میں نے فوراً سے بہانہ بنایا اور کمرے میں آ گئی، لیکن اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ تھوڑی دیر بعد میرے شوہر کمرے میں آئے۔ انہوں نے کہا کہ باہر آؤ۔ میں باہر گئی تو وہ لوگ جانے کو تیار کھڑے تھے، اور میرے شوہر نے زبردستی مجھے ان کے ساتھ بھیج دیا، حالانکہ میں بالکل بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا بھی کہ میرا وہاں جانے کا کیا مطلب ہے، اور ان کے ساتھ کوئی عورت بھی نہیں ہے، ایسے کہاں اچھا لگتا ہے کہ کسی غیر مرد کے ساتھ جانا؟ لیکن میرے شوہر کا کہنا تھا کہ چپ چاپ ساتھ چلی جاؤ، اور یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ جب میں نے ضد کی تو میرے شوہر نے وہیں پر مجھے طلاق دے دی، اور وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ میرا سودا ہو چکا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ میری ساس اور میرا شوہر اپنا کھیل کھیل چکے ہیں۔
اور جو کچھ میں اس رات دیکھ کر اور سن کر آئی تھی اب مجھے یقین ہو گیا تھا وہ سب سچ ہے، کیونکہ جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا یہ اس بات کا عملی ثبوت تھا۔ مجھے لگا کہ اگر میں ان لوگوں میں پھنس گئی تو یہاں سے کبھی نہیں نکل سکوں گی، اس لیے ضروری ہے کہ میں راستے میں ہی کہیں نکل جاؤں۔ لیکن ان لوگوں نے جب دیکھا کہ میں گاڑی سے چھلانگ لگانے کی کوشش کر رہی ہوں تو انہوں نے مجھے بے ہوش کر دیا، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک کوٹھے پر موجود تھی، اور وہاں کی بائی نے مجھے دیکھتے ہی کہا، لڑکی بہت جاندار ہے، اچھی کمائی ہوگی۔ میں بہت شور کیا کہ میں شادی شدہ ہوں، مجھے یہاں سے جانے دو، لیکن اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے تمہارے شوہر نے تمہیں طلاق دے دی ہے، اور وہ تمہارا شوہر تو ہے ہی نہیں، وہ تو ہمارا ڈیلر ہے، اور اسی لیے چپ چاپ ابھی یہیں پڑی رہو، اب تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ ان لوگوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا، لیکن شاید ان میں سے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ جب میرے شوہر نے زبردستی مجھے باہر بلایا تب میں وہاں سے نکلتے ہوئے اپنا چھوٹا سا فون اپنے پاس چھپا کر لے آئی تھی، اور شادی کے بعد تو کبھی فون کی مجھے ضرورت ہی نہ پڑی تھی، کیونکہ شوہر صبح جاتے تھے شام کو واپس آتے تھے۔ میں کبھی کبھار ہی اپنی خالہ سے بات کرتی تو ساس کے فون سے کر لیا کرتی تھی، اور کمرے میں بات کرتی تھی تو شاید ان لوگوں کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ میرے پاس بھی ایک چھوٹا فون ہے، اور آج یہ فون میرے کام آ رہا تھا۔ رات کو جب ہر طرف گھنگرو اور گانوں کی آوازیں آ رہی تھی اور کوٹھے پر موجود تمام لوگ مصروف تھے، تو میں نے اپنے کمرے سے اپنی ایک دوست کو فون کیا جو کہ کبھی میرے ساتھ اسکول میں پڑھا کرتی تھی۔ شادی کے بعد ایک دفعہ میری اس سے بازار میں ملاقات بھی ہوئی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ اس کی بھی شادی ہونے والی ہے اور اس کا بھائی پولیس میں بھرتی ہو گیا۔ میں نے اس کو جب اپنے حالات سارے بتائے تو اس نے فوراً اپنے بھائی کو کال کی۔ سارا راستہ سمجھانے پر اس کے بھائی نے فوراً نفری بیچ کر اس کوٹھے پر چھاپا مارا اور رنگے ہاتھوں سب کو گرفتار کر لیا گیا۔ مجھے تو اس نے ویسے ہی وعدہ معاف گواہ بنا لیا تھا، اسے مجھے تو کچھ نہیں کہا۔ میرے لیے سب سے مشکل کام یہ تھا کہ میں اپنے خاندان کا سامنا کیسے کروں گی، اور دوسری بات مجھے ان ماں بیٹے کی اصلیت معلوم کرنی تھی، کیونکہ اس رات میں دیکھ چکی تھی کہ وہ دونوں ماں بیٹا نہیں ہیں، کیونکہ ان کی حرکتیں بالکل بھی ماں بیٹے والی نہیں تھی، اور وہ لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ کچھ عرصہ اس لڑکی کو اپنے پاس رکھنا پڑے گا۔ اب مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ لوگ مجھے ماریں گے نہیں، بلکہ وہ لوگ تو میرا سودا کر دیں گے۔ میری نشاندہی کرنے پر اسی رات کو میرے شوہر اور ساس کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اور پھر جب ان کی اصلیت معلوم کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ دونوں کوئی ماں بیٹا نہیں ہے، بلکہ جو میری ساس تھی وہ تو خود طوائف ہے، لیکن اسے ایک شخص سے پیار ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ کوٹھے پر موجود سبھی لوگوں سے بغاوت کر کے وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ میرا شوہر میری ساس کا بیٹا نہیں بلکہ عاشق تھا، اور ان لوگوں نے پیسے کمانے کے لیے کاروبار شروع کیا ہوا تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹا بن کر مختلف شہروں میں رہتے اور ایسی لڑکی کو دیکھتے جو کہ خوبصورت ہو لیکن غریب ہو اور اس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو، پھر ان سے اچھا بن کر ملتے، ان سے شادی کرتے، کچھ عرصہ بعد اسے بیچ دیتے اور دوسرے شہر میں دوسرے شکار کی تلاش میں چلے جاتے۔ یہ لوگ نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی خراب کر چکے تھے۔ آج وہ سب لوگ جیل کے پیچھے اپنی سزا کاٹ رہے ہیں۔ میں اپنی خالہ کے پاس واپس آ گئی ہوں۔ خالہ بھی مجھ سے شرمندہ رہتی ہیں کہ انہوں نے جلد بازی میں بنا چھان بین کیے میری شادی کر دی، مگر مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں ہے کیونکہ وہ میری ماں تو نہیں تھی۔ آخر میں بس اتنا کہوں گی، اگر آپ نے بھی کسی کی بیٹی کو اس طرح اٹھا کر پالا ہے تو خدا کے لیے شادی کرتے وقت جلد بازی مت کرے، اس لڑکی کو بوجھ مت سمجھے، چھان بین کر کے شادی کرے۔ میں تو کسی طرح ان شیطانوں کے چنگل سے نکل آئی ہوں، مگر ہر لڑکی کے ساتھ اس کی قسمت ساتھ نہیں دیتی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید سبق آموز اور دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور جتنا ہو سکے اس کو شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔